ہمارے دین اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے جس کا دلہا اور دلہن خود اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، اور دونوں پاک ہستیوں کی مبارک شادی کا احوال سن کر آپ کا ایمان تازہ اور آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پاک ہستی کے رشتہ مبارک کے لیے دولہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ معزز ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوئی ہوگی۔ شادی جس کے لیے حوروں نے بھی بناؤ سنگھار کیا اور فرشتوں نے بھی خوب تیاریاں کی، کیونکہ اس شادی کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا تھا، اور فرشتوں اور ملائکہ کو حکم دیا کہ خوب بن سور کر شادی میں شرکت اختیار کرو۔ اور سب سے عظیم اور روح مسرت بات یہ تھی کہ اس مبارک شادی کے پیارے دولہا کو اللہ تبارک و تعالی نے خود پسند فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، خدا کی قسم دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہے، نہ ہوگی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ، باقرہ، عابدہ، زاہدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورہ دیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ بھی جائیں، انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی وہ کسی اور کی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریں جھکا کر فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ یہ رشتہ اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت تم جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے، میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات موجود تھیں، تو ان میں سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ اگر آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ ہوتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق ہمیں اتنی پریشانی نہ ہوتی، ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے تب میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اور اس نے سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، اور یہاں تک کہ میں نے اسے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے
دوسرے سال پہلے ذوالحجہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دونوں عالم کے مالک و مختار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی تفصیل یہ ہے: ایک کملی یعنی کہ چادر، کھجور کے بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک چھاگل، ایک مشک، چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں ناراضی ہوں، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ یاد آ گئی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن کے روزے میں اور رات عبادت میں گزار دی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ کسی طرح بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ میرے پاس موجود ہے وہ لے لیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات دور فرما دے، آمین۔